ایامم معدودات، گنتی کے چند روز اللہ پاک نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، کہ جس بندے کی زندگی میں ماہ رمضان آ جائے وہ اس ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ کہ اللہ پاک نے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر پورے مہینے کے روزے فرض کیے ہیں۔ اب بغیر کسی شرعی عذر کے اگر کوئی بندہ روزہ چھوڑتا ہے تو وہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ پاک نے جب پورے مہینے کے روزے فرض کیے ہیں تو میں اور آپ اگر اس میں سے روزہ چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ جس طرح مجھ پر آپ پر اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں تو ان 5 میں سے کوئی معمول میں 4 پڑھے، 3 پڑھے، 1 پڑھے یا 1 چھوڑے، 2 چھوڑے، 4 چھوڑے، جتنی کمی نمازوں میں ہوگی اتنا گناہ ہی ہوگا۔ اللہ کے حکم کی مکمل تابعداری مجھ پر آپ پر لازم ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے جان بوجھ کر ماہ رمضان کا 1 روزہ چھوڑ دیا، اگر کسی بندے نے جان بوجھ کر ماہ رمضان کا 1 روزہ چھوڑ دیا اور پھر اس کے من میں احساس آیا کہ یار میں نے غلطی کی ہے، میں اب اس کی قضا کروں، جو میرا کھویا ہوا اجر ہے میں وہ واپس حاصل کروں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1 روزہ جان بوجھ کر چھوڑنے والا اپنی بقیہ ساری زندگی روزے سے رہے، مرتے دم تک روزے رکھتا رہے، لیکن اس ماہ رمضان کا جو 1 روزے کا اجر ہے وہ اس کو نہیں ملنے والا، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ بے مثال ہے اور یہ اللہ کا ایک جود اور کرم اور سخا ہے جو وہ اپنے ماننے والوں پر برسا رہا ہے۔ تو جتنی ممکن ہو سکے کوشش کرنی چاہیے کہ روزہ نہ چھوٹے، لیکن اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس نے استثنائی صورتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ انسانی طبیعت جو ہے کمزوریوں سے مرکب ہے۔ کوئی مریض ہو گیا، اب مرض ایسی ہے کہ بندہ روزہ نہیں نبھا سکتا تو شریعت کہتی ہے کہ روزہ نہ رکھو، بعد میں قضا کر لینا۔ یا بندے کو کہیں سفر کرنا پڑ گیا، سفر بھی مشقتوں سے بھری ہوئی شے ہے، سفر کو عذر شریعت مانتی ہے، تو اسلامی ضابطوں کے مطابق اگر کسی بندے نے 57 میل سفر کرنا ہو، جو آج کل کے حساب سے 90-95 کلومیٹر بنتے ہیں، اتنا سفر اگر کسی نے کرنا ہو اور سفر کرنے کے بعد کسی جگہ پر 15 دن نہ ٹھہرنا ہو تو بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن مرض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے جو روزے ہم چھوڑیں گے ان کی قضا ہمارے ذمے ہے۔ نیا ماہ رمضان آنے سے پہلے کسی نے 2 دن سفر کیا ہے، 2 دن بیمار ہو گیا ہے تو دوبارہ ماہ رمضان آنے سے پہلے وہ 2 روزے قضا کرے گا۔ جس طرح خواتین بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، اب کوئی خاتون امید سے ہو اور ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ آپ نے اچھا کھانا ہے یا آپ کو غذائی کمی ہے، اگر آپ اچھا نہیں کھائیں پیئیں گی تو آپ کے ہونے والے بچے میں کوئی نقص یا خرابی واقع ہو سکتی ہے، تو وہ خاتون بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن جیسے ہی پھر اس کی طبیعت بحال ہو پھر وہ روزے قضا کرے۔ اسی طرح کوئی خاتون ہے جس کا چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا ہے اور اس دودھ پلانے کی وجہ سے طبیعت میں کمزوری اور نڈھال پن آتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ وہ خاتون جو بچے کو دودھ پلانے والی ہے وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ یعنی کہ عارضی بیماری ہو، عارضی کوئی مصروفیت عذر ہو جس کو شریعت مانتی ہے، ان میں گناہ نہیں ہے، قضا لازم ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور اس معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں
کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی کھو بیٹھے، جن کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ رہے، جس طرح کوئی دائمی مریض بن جاتے ہیں۔ عارضی مریضوں کے لیے تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جیسے مرض ختم ہو اپنی گنتی پوری کریں، کسی کے 2 روزے قضا ہوئے ہیں، 3 ہوئے ہیں، 4 ہوئے ہیں، 5 10 ہوئے ہیں، وہ قضا کرے۔ لیکن کچھ صورتحال ایسی بن جاتی ہیں، اب بندے کو یا اپنا بڑھاپا اور بڑھاپے کے ساتھ جڑی موت نظر آتی ہے، یا ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اب آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی شوگر کا مسئلہ بن گیا ہے یا کوئی دماغی مسئلہ بن گیا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اگر کوئی شیخ فانی ہو گیا ہے، کوئی ایسی مرض میں مبتلا ہو گیا ہے کہ جو مرض اب اسے قبر تک نہیں چھوڑنے والی اور وہ روزہ نہیں نبھا سکتا، اس کو بڑے ماہر ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا کہ اب آپ روزہ نہ رکھیں، تو پھر شریعت اس کو بھی ایک صورت عطا کرتی ہے۔ وہ صورت یہ ہے فدیۃ طعام مسکین، کہ وہ مسکین کو اپنے روزے کا فدیہ عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ مسکین کا معنی ہے جس کو زکوٰۃ لگتی ہو، جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، روزہ نہ رکھ سکنے والا بندہ جو ہے، ہر روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو 2 وقت کا کھانا دے۔ سبحان اللہ۔ 2 وقت کے کھانے کا مطلب ہے ایک فطرانہ دے، یعنی کوئی اگر کسی کے گھر میں کوئی والدہ ہے یا کوئی والد صاحب ہیں جو بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، معمر ہیں، عمر رسیدہ ہیں، تو ان کی اولاد کو چاہیے، ان کے وابستہ لوگوں کو چاہیے کہ ان کے روزے نہ رکھنے کی وجہ پر 30 فطرانے جو ہیں وہ کسی غریب کو دیں، کسی مدرسے میں دیں، تاکہ ان کے روزوں کا فدیہ ہو سکے۔ تو یہ شریعت مطہرہ نے ان لوگوں کے لیے ایک صورت بیان کی ہے جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہتی، اور یہ 2 وقت کا مسکین کا کھانا جو ہے یہ کم سے کم مقدار ہے۔ ہمارے علاقے میں 2 کلو گندم کے حساب سے ہم فطرانہ ادا کرتے ہیں، تو جو اس کے پیسے بنتے ہوں وہ کسی غریب مسکین کو دے دینے چاہیے۔ اگر کوئی زیادہ ہستی والا ہے، گنجائش والا ہے، تو وہ کھجور کے حساب سے دے لے، جو کے حساب سے دے لے، یا کشمش کے حساب سے دے لے۔ تو یہ ساری صورتیں شریعت مطہرہ نے بیان کی ہیں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس فدیہ ادا کرنے میں اگر کوئی بندہ اس سے زیادہ ادا کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی کہ اگر وہ 3000 فدیہ بنتا ہے تو 3000 کی جگہ پر 4000 بھی دے سکتا ہے، 5000 بھی دے سکتا ہے، گنجائش ہے تو چاہے 3 لاکھ دے دے، جتنی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ پاک اپنے فضل سے روزے کا بدل عطا فرمائے گا۔ پھر بھی اللہ پاک فرما رہا ہے، کتنی پیاری بات ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ پاک بہتر یہ ہے کہ تم روزے رکھو۔ سبحان اللہ۔ یعنی مرض ہے، روزہ چھوٹ گیا، اللہ کی طرف سے بدل ہے کہ قضا کر لو۔ سفر ہے، روزہ نہیں رکھا، قضا کر لو۔ کوئی بیمار ہو گیا، ایسا بیمار ہو گیا کہ اب مرتے دم تک صحت نہیں ملنے والی، اس نے فدیہ ادا کر دیا، اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کہتے ہیں روزہ رکھو تو ہے اچھی بات، روزہ رکھو تو سونی بات ہے۔ یعنی روزہ ہے ہی ایسی عبادت، وہ حدیث پاک ہے نا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا فرمانے علی شان ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ تو روزہ اللہ کو محبوب ترین عبادت ہے۔